تو میرے محترم مسلمان بھائی اور پیر بھائیوں، وہ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی حسین نانا نبی بابا علی، اجے ہی پوچھنا ہے حسین کی ہے، میں بتاؤں حسین کی؟ وہ تو شعر پڑھ کے چلے گئے نا، ورنہ سنتے میری بات، کیونکہ یہ عموماً اچھے لوگ بھی ہیں، نعت خوان اور اسٹیج سے زیادہ تر وہ کتاب سے ایک چیز پڑھ کے بس وہ آگے بیان کر دیتے ہیں، اکثریت ان میں سے عالم بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ کوئی ایسی غلط بات بھی کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جن کو علماء کرام کو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں بعد میں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، ایسی گفتگو بھی یہ لوگ کر جاتے ہیں۔ میری بری بات مت مانے گا کوئی بیٹھا ہے بندہ ایسا، میں حق بات کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کر رہا، کسی پر انگلی میں نہیں اٹھا رہا، حق بات کر رہا ہوں۔ اچھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو اسٹیج سیکرٹری کے منصب پر اور نعت خوانی کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو گفتگو کر رہا ہوں جو اپنے کم علمی سے کچھ غلط گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے غلط بات کوئی نہیں کی، میں صرف بتانا چاہتا ہوں حسین کیا ہے۔ حسین قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسین رسول اللہ کی سنت ہے، حسین رسول اللہ کی سیرت ہے، دو لفظوں میں کہوں گا حسین دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اگر آج کسی کو سمجھ نہ آئے نا کہ اسلام کیا ہے، حسین کی زندگی کو دیکھ لو، اسلام سمجھ آ جائے۔ اور آج ہم میں سے اکثریت جس اسلام کو پکڑ کے پھر رہی ہے نا، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے 7 منٹ اور کہ آپ کے اور میرے پیر امام حسین نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی کس لیے دی اپنی جان کی، قربانی کس لیے دی اپنے معصوم بچوں کی، قربانی کس لیے دی اپنے جوان بچوں کی، جوان بھتیجوں کی، جوان بھانچوں کی، کیوں مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا اور ریگستان میں تن تنہا جان دے دی؟ ایک سوال ہے، کیوں مکہ چھوڑا، کیوں مدینہ چھوڑا؟ لاکھوں آپ کے مرید تھے، آپ مکے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں آپ کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے، مدینے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں لوگ پیچھے اکٹھے کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا، وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا، اور آج ہم اس اسلام سے کہیں اور کھڑے ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہہ رہا بڑے پیر کے مرید ہو، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں میں خود تو اس اسلام سے بہت دور کھڑا ہوں، حقیقت جس کے لیے حسین نے جان دی تھی۔ کیا یزید اور حسین کی نمازوں کی لڑائی تھی؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ کیا حسین کی روزوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی حجوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی ختموں کی، میلادوں کی، توحید کانفرنسوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور حسین کی ختم بخاری کی لڑائی تھی؟ تو پھر لڑائی کس چیز ہے؟ یزید نے تو ایک دفعہ بھی پیر حسین کو نہیں روکا نماز نہ پڑھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا روزہ نہ رکھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا حج نہ کر، ایک دفعہ بھی نہیں کہا زکات نہ دے۔ وہ تو کہتا تھا ایک نہیں، فرض نماز 5 نہیں، پوری زندگی نماز نیتی رکھو۔ یزید تو یہ چاہتا تھا، یزید یہ بھی نہیں کہتا تھا صرف رمضان کے روزے رکھے، حسین کہتا تھا کہ پوری زندگی روزے ہی رکھے۔ حسین کو وہ بھی، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو ہر وقت کعبے کا طواف کرتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف نمازیں پڑھتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف صدقات ادا کرتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اس کو تو یہ سارا اس قسم کا حسین قبول تھا۔ تو پھر لڑائی کئی تھی؟ پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ اس سے سمجھ لگتی ہے کہ حسین کیا ہے، اگر حسین کی قربانی کو ہم سمجھ لیں، اور اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام محض نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، تو پھر امام حسین نے یزید سے لڑائی کیوں لڑی؟
مدینے میں بیٹھے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے اور مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے اور اپنے نانا کے روضے کے سامنے پڑھتے رہتے، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ حجیں کرتے رہتے اور کعبے کا ایک حج نہیں کئی حج کرتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں۔ یزید کو ایک اعتراض تھا، مجھے برا مت کہو، میرے نظام کو برا مت کہو، میرے سسٹم کو برا مت کہو۔ اور امام حسین کی یہی لڑائی تھی، تورا جو نظام اور سسٹم ہے یہ میرے نانا کے دین کے خلاف ہے۔ ایک شرابی، ایک زانی، ایک دین کی توہین کرنے والا اور علل اعلان شریعت کو توڑنے والا شخص ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، یہ تھا حسین کا نعرہ۔ اور آپ یہی آخر تک فرماتے رہے، جس زبان کو نانا چوستے تھے آج وہ زبان ایک بدکردار کی حکومت تسلیم کر لے، جس ہاتھ پر نانا بوسہ دیتے تھے آج وہ ہاتھ ایک بندے کے ایسی دوستی کر لے مثلتاً جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ۔ اور تاریخ میں، دنیا عالم کی تاریخ میں صرف 3 حضرات 4 ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ پچھلے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں دیا کہ کسی نبی کے کندھے پر سواری کرے۔ نبی کے کندھے پر اگر کوئی سوار ہوا تو علی ہوا یا علی کی اولاد ہوا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ 5 منٹ اور اجازت۔ مکہ فتح ہوا، کعبہ 360 بتوں کا گھر تھا، 360 بت کعبے میں تھے جس کے گرد طواف کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے بعد پہنچے اور آپ نے بتوں کو کعبے سے باہر نکال کر پھینکنا شروع کیا۔ ایک بت ان کا اونچا تھا، حضور کا آسا مبارک نہیں پہنچا وہاں تک، پہنچ سکتا تھا۔ وہ ہاتھ جو مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے کھجوروں کے باغ میں لگے ہوئے گچھے پر پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور دوران نماز ہاتھ بڑھا کر پیچھے کر کے کھینچ لیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب میں نے نگاہ اٹھائی تو جنت پر پڑی، جنت کے باغ پر پڑی، جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے درخت پر پڑی، کھجور کے درخت پر لگے ہوئے گچھے پر پڑی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ گچھا توڑ لوں، لیکن میں نے پھر چاہا تو میں نے نہ توڑا اور خالی ہاتھ واپس لے آیا۔ جو ہاتھ مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے گچھے تک پہنچ سکتا ہے، کیا وہ کعبہ کی چھت پر پڑے ہوئے ایک بت پر نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اللہ نے عظمت دکھانی تھی مولا علی کی۔ حضور نے آسا کیا نہیں پہنچا، حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، اور یہ نہیں فرمایا کہ جھک جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر چڑھتا ہوں اور اس بت کو توڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آگے آؤ نا ذرا، میرے یہاں پر کندھے پر کھڑے ہو کر چڑھو، اس بت کو تو توڑو۔ ایک تو علی نبوت کے کندھے پر سوار، اور پھر حسن سوار ہوئے، اور پھر حسین سوار ہوئے، اور پھر ان کی بہن زینب سوار ہوئی۔ ان 3 بچوں کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی نبوت کے کندھے پر سوار ہی نہیں ہوا، اور سوار بھی کس پہ ہوا؟ امام الانبیاء کے کندھے پر، سید المرسلین کے کندھے پر، خاتم النبیین کے کندھے پر۔ دین ہمیں انہی نے سکھانا تھا۔ کیا وہ حسین جس نے نبی کے کندھوں پر سواری کی اس کی بیعت کر لیتا جو دین اسلام کے سسٹم کو خراب کر رہا تھا؟